ناظرین، کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر، ایک ایسا شہر جہاں سمندر کی ہوا کے ساتھ امیدیں بھی سفر کیا کرتی ہیں، خوف کی کہانیاں بھی سفر کرتی ہیں، اور یہی شہر لاکھوں لوگوں کو روزگار بھی دیتا۔ مگر اسی شہر کی کچھ گلیاں ایسی بھی ہیں جہاں ایک زمانے میں قانون سے زیادہ گینگسٹرز کی طاقت چلا کرتی تھی۔ کراچی کی انہی علاقوں میں ایک نام بار بار سامنے آتا تھا، اور وہ نام تھا لیاری۔ لیاری ایک ایسا علاقہ جو اپنی تاریخ میں دو بالکل مختلف پہچانیں رکھتا۔ ایک طرف یہی علاقہ انسانیت کے عظیم خادم عبدالستار ایدھی کی جائے پیدائش ہے، اور دوسری طرف یہی علاقہ کئی خطرناک گینگسٹرز کا مرکز بھی رہا۔ 10 اکتوبر 1977 کو اسی لیاری کی گلیوں میں ایک بچہ پیدا ہوا، اور اس کا نام رکھا گیا عزیر جان بلوچ۔ عزیر بلوچ ایک عام سے خاندان میں پیدا ہوا۔ اس کے والد فیض بلوچ، جنہیں لوگ پیار سے فیضو ماما کہا کرتے تھے، ٹرانسپورٹ کے کاروبار سے وابستہ تھے۔ شروع میں وہ ایک بس اڈے پر ٹائم کیپر کے طور پر کام کرتے۔ ٹائم کیپر کا کام ناظرین یہ ہوتا تھا کہ بسوں اور ٹرکوں کی آمد و رفت کا حساب رکھنا، ان کا وقت لکھنا اور ٹریفک کو ترتیب دینا۔ فیضو ماما محنتی آدمی تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے ٹرانسپورٹ کے کاروبار میں ترقی کی اور آہستہ آہستہ ایک کامیاب ٹرانسپورٹر بن گئے۔ ان کی کمپنی بلوچ ٹرانسپورٹ کے نام سے مشہور ہوئی، اور ان کی گاڑیاں کراچی سے بلوچستان اور پاکستان کے دوسرے علاقوں تک چلنے لگی۔ ناظرین، یہ وہ وقت تھا جب کراچی میں کاروبار کرنا بالکل آسان نہ تھا، اور شہر میں جرائم پیشہ گروہ طاقتور ہو چکے تھے، اور زیادہ تر تاجر برادری کو بھتہ دینا پڑتا تھا، اور یہ ان کی مجبوری تھی۔ لیاری میں اس وقت ایک گینگ کا بڑا اثر و رسوخ تھا، جس کا سربراہ رحمان ڈکیت تھا۔ اور ناظرین، یہ وہی رحمان ڈکیت ہے کہ جس کے اوپر ابھی موسٹ ریسنٹلی ایک مووی بھی بنی، جس کا نام دھریندر ہے، بالی ووڈ کی ایک مووی، جس میں اس کردار کے اوپر فلمایا گیا اور اس کو دکھایا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ لیاری اور وہاں کے حالات کا جائزہ لیا گیا، خواہ وہ پاکستان کے خلاف اور غلط طریقے سے انٹرپریٹ کیا گیا اور دکھایا گیا۔ لیکن در حقیقت اگر ہم آج کے لیاری کی بات کریں تو وہ پہلے سے بہت زیادہ بدل چکا ہے، لیکن ماضی کے اندر لیاری کی صورتحال کچھ ایسی ہی تھی، جہاں پر بہت سے کاروباری لوگ اپنی حفاظت کے لیے ان ڈکیتوں اور ان بدماشوں کو بھتہ دینے پر مجبور تھے۔ تو ناظرین، ہم فیضو ماما کی بات کر رہے ہیں، تو فیضو ماما بھی انہی افراد میں شامل تھے جو بھتہ مافیا کے آگے سرنڈر کر چکے تھے، اور ان کو اپنی جان بچانے اور کاروبار بچانے کے عوض ایک رقم مخصوص جو طے تھی وہ دیا کرتے تھے بھتے کی شکل کے اندر۔ تو عزیر بلوچ، جس کے والد کی ہم بات کر رہے ہیں، جن کا نام فیضو ماما تھا، تو اس وقت عزیر جو ہے وہ ایک نوجوان تھا، 15-16 سال اس کی عمر تھی۔ وہ اپنے والد کے ساتھ اکثر اڈے پر جایا کرتا تھا اور ان کا کام دیکھا کرتا تھا۔ وہ یہ سب کچھ ناظرین دیکھ رہا تھا کہ کس طرح سے کاروبار چلاتے ہیں، اور کس طرح سے کاروبار چلانے کے لیے طاقتور لوگوں کو اس بھتہ مافیا یا پھر بدماش لوگوں کو یا گینگسٹرز کو پیسے دینا پڑتے ہیں۔ تو ان حالات میں جب اس نے یہ دیکھا کہ معاملات کچھ اس طرح سے چل رہے ہیں، مگر حالات اس وقت یکسر بدل گئے ناظرین، جب لیاری میں ایک اور شخص ابھرا جس کا نام ارشد پپو تھا۔ ارشد پپو نے اپنا اثر و رسوخ قائم کرنا شروع کر دیا، اور اس نے فیضو ماما سے بھی بھتہ مانگ لیا۔ فیضو ماما نے انکار کیا، یا پھر شاید معاملہ مزید خراب ہوا، اور واقعہ ایک ایسا پیش آیا جس نے عزیر بلوچ کی پوری زندگی ہی بدل کر رکھی۔ ایک دن فیضو ماما کو اغوا کر لیا گیا۔ کچھ وقت بعد یہ خبر آئی کہ انہیں قتل کر دیا گیا۔ یہ خبر جیسے عزیر بلوچ کے لیے ایک قیامت سے کم نہ تھی، اور اس کے اوپر یہ قیامت ٹوٹ پڑی جب اس نے یہ خبر سنی۔ ایک نوجوان جس نے ابھی زندگی کی شروعات کی تھی، اچانک سے اپنے والد کے قتل کی خبر سنتا ہے تو اس کے پاؤں تلے زبین نکل جاتی ہے، اور اس لمحے اس کے دل میں ایک ہی جذبہ پیدا ہوا، اور جذبے کا نام تھا انتقام۔ ناظرین، کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس دن عزیر بلوچ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اپنے والد کے قاتلوں سے بدلہ ضرور لے گا، اور اس مقصد کے لیے اس نے لیاری کے سب سے طاقتور گینگ یعنی رحمان ڈکیت کے گروہ میں شمولیت اختیار کر لی۔ ابتدا میں وہ ایک عام سا رکن تھا، لیکن اس کی جرت اور بے خوفی کی وجہ سے وہ جلد ہی گینگ کے اہم افراد میں شامل ہو گئے۔ لیاری کی
गलियों में गैंग वॉर शुरू हो चुकी थी और एक तरफ अरशद पप्पू का गिरोह था और दूसरी जानिब रहमान डकैत का। नाज़रीन, उज़ैर बलोच इस जंग में पूरी तरह से शामिल हो चुका था। वक्त के साथ उसका दायरा और असर रसूख बढ़ता गया। फिर आया 2008 जब एक ऐसा वाकया पेश आया जिसमें रहमान डकैत पुलिस मुकाबले के अंदर मारा गया। रहमान डकैत की मौत के बाद लियारी के इस गैंग की क़यादत का खला पैदा हो गया और ऐसे में उज़ैर बलोच से बेहतरीन नाम इस गिरोह के पास नहीं था और फिर उज़ैर बलोच ने ही आगे बढ़कर इस गैंग की क़यादत संभाली। उसके बाद उसने एक तंजीम भी कायम की जिसे पीपल्स अमन कमेटी के नाम से जाना जाता था। नाज़रीन, इसके नाम से ये लगता था कि अमन कायम करने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, लेकिन हकीकत में ये एक ताकतवर गैंग की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। लियारी में भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और कत्ल जैसे वाकयात आम होने लगे थे और लोग खौफ में जिंदगी गुजार रहे। लेकिन उज़ैर बलोच के ज़हन में एक चीज अब भी बाकी थी और वो था अपने बाप के कातिल से बदला लेना। नाज़रीन, कई साल गुजर गए मगर वो अरशद पप्पू को नहीं भूला। आखिर वो उसके बाप का कातिल जो था। 2013 का वो दिन आ गया जिस दिन का उसे बरसों से इंतजार था। नाज़रीन, अरशद पप्पू और उसके साथी किसी वाक़े के अंदर पकड़े गए। उसके बाद जो हुआ वो कराची की तारीख के खौफनाक तरीन वाकयात में शुमार किया जाता है। हजूम ने उन्हें घेर लिया और शदीद तशद्दुद किया और इसी तशद्दुद के नतीजे के अंदर अरशद पप्पू और उसके साथी बेदर्दी और सफाकियत के साथ कत्ल कर दिए गए। नाज़रीन, कहा यह भी जाता है कि उस दिन उज़ैर बलोच ने यह ऐलान किया कि अब उसे सुकून मिल गया है क्योंकि उसने अपने वालिद के कत्ल का बदला ले लिया। लेकिन उसके बाद हालात मजीद संभले नहीं बल्कि खराब हो गए। कराची में अमन और अमान की सूरत हाल बद से बदतरीन हो गई और हुकूमत को बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू करना पड़ा। नाज़रीन, बिलाखिर उज़ैर बलोच मुल्क से फरार हो गया और कुछ अरसा ईरान और दुबई में रूह पोश रहा, मगर 2016 में उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद उसके खिलाफ कई मुकदमात सामने आए और उसकी कहानी पाकिस्तान की जराइम की तारीख का एक बड़ा बाब बन गई। नाज़रीन, ये कहानी जो मैंने आपको सुनाई है ये सिर्फ एक गैंगस्टर की कहानी नहीं बल्कि उस हकीकत की भी है जो ये याद दहानी कराती है कि जब मुआशरे में कानून कमजोर पड़ जाए तो जराइम की दुनिया कैसे ताकतवर हो जाती है और इंतकाम की आग किस हद तक भड़क उठती है और आखिरकार इंसान को यही आग तबाही की तरफ ले जाती है और अंजाम वो होता है जो आपने सोचा भी नहीं। और इसका खमियाजा ना सिर्फ इन किरदारों को बल्कि इनके एतराफ बेगुनाह आम शहरियों को भी भुगतना पड़ता है जिनका इन मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। इसी के साथ दीजिए इजाजत अपने मेजबान वसीम अब्बास को। अल्लाह ने के बाद।